गुड मॉर्निंग संडे। सुबह सुबह इसलिए आई एम इन रूट टू कराची। अभी थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए मैं वहां जा रहा हूं। मैंने रात एक किताब पढ़ी और वो किताब क्यूबा के इनकलाब पर थी। मैंने मुख्तलिफ इनकलाबों पर बहुत कुछ पढ़ा है और मैंने देखा है किस तरह कौमों में रेवोल्यूशन आई है, लेकिन रेवोल्यूशन यानी इनकलाब की जो असल तारीफ है वो हम कहीं लैक कर जाते हैं और उस लैकिंग के बारे में हमें सोचना होगा। जब मैंने उसे पाकिस्तान पर इंप्लीमेंट किया और थर्ड वर्ल्ड की डायनामिक्स पर इंप्लीमेंट किया तो मुझे नजर आया कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्टेबल पोजीशन में है और पाकिस्तान को अटर रेवोल्यूशन से ज्यादा सुधार की जरूरत है। एक चीज होती है अप रूटेड रेवोल्यूशन, यानी कि आप जड़ से ही उखाड़ के चीज को बदल दें। पाकिस्तान में ऐसे इनकलाब में तबाही ज्यादा है। पाकिस्तान को ट्रैकिंग रेवोल्यूशन की जरूरत है, यानी कि कौम को सीधी राह पर लाकर चलाने की कोशिश की जाए तो मुल्क बेहतर होगा। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करेगा वो खुद फर्दे वाहिद कौम करेगी। पाकिस्तान के हर इदारे में करप्शन है, पाकिस्तान के हर इदारे में लूट मार है। आप कोई लीगल काम कराना चाहें आप नहीं करा सकते। ट्रस्ट मी, मैं अगर चाहूं तो मेरी जाती जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं एक्सपोज करूं तो हिल जाएं। सरकारी महकमों में बैठे हुए और सरकारी महकमों में बैठे हुए नीचे लोग ऐसी ऐसी करप्शन कर रहे हैं, उनके सबूत है मेरे पास, वीडियो सबूत है लोगों के। ऐसी ऐसी करप्शन कर रहे हैं जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप बतौर पढ़े लिखे इंसान के कि ये क्या कर रहे हैं। अब वही लोग आपको नजर आए कहीं धरनों में, कहीं इनकलाब की बात करते हो, आप कहते हो यार ये बंदा, ये जो 6 लाख रिश्वत मांग रहा था, वो ये बंदा, वो इसकी तो मैंने खुद देखी है इसको रिश्वत लेते हुए, ये तो करप्शन करता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बेनमाजी पूरे मोहल्ले को कहता फिरे भाई तुम नमाज पढ़ो, खुद उसे अलिबे पेते ना पता हो। पाकिस्तान में फर्दे वाहिद रेवोल्यूशन के लिए, जाती रेवोल्यूशन के लिए तैयार नहीं है, जाती इनकलाब के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी कौमों में जो इनकलाब आएगा वो अप रूटेड इनकलाब नहीं हो सकता। अप रूटेड इनकलाब के लिए फर्दे वाहिद का ठीक होना बहुत जरूरी है। वो खुद ठीक है नहीं, वो खुद सही है नहीं। पैन पाकिस्तान का किसी भी इदारे, किसी भी मसले, किसी भी मजहब, किसी भी जबान, किसी भी फिरके, किसी भी महकमे से ताल्लुक हो, उसने करप्शन, झूठ, बेहयाई, बदतमीजी इसकी राह अपना ली है। ये मैं आज इतवार की सुबह इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि हम लोगों को ये बात समझ आए। हम लोग बड़े मुंह चुक के कह देते हैं खूनी इनकलाब आएगा, मुल्क तब्दील हो जाएगा, मुल्क में हम ये कर देंगे। और भाई अपने आप को बदलो, पहले अपने गिरेबान में झांको, व्हाट यू आर डूइंग। हमें अपना एहतसाब की जरूरत है। आप किसी भी इदारे में बैठे, इन वट एवर इंस्टीट्यूशन XYZ यू आर सिटिंग, आपका जाती इनफरादी रोल क्या है इसको सोचो। इतनी करप्शन, इतना झूठ, इतना धोखा फर्द के लेवल पर हो रहा है पाकिस्तान में, एंड नोबॉडी इन दिस कंट्री इज कंट्रोलिंग, क्योंकि एक से एक के चेन ऊपर मिली हुई है। आपने छोटे से छोटा इस मुल्क में काम कराना हो, आपको पता लगता है कि जो रिश्वत दी जा रही है वो ऊपर तक जा रही है, और ऊपर तक जा रही होती है पैन पाकिस्तान ऑल इंस्टीट्यूशंस। यही वजह है। रात मेरी अपने वकील से बात हो रही थी एक सिलसिले में कोई जाती, उसने कहा डॉक्टर साहब हमारा अभी जब आपकी मेरी बात हो रही होगी ना, हम 150 से 152 153 नंबर पे आ चुके होंगे करप्शन इंडेक्स में, धोखे में, झूठ में, रियाकारी में, 2 नंबरी में। दुनिया में ईमानदार मानने को तैयार नहीं है। मेरे जो दोस्त बैठे हैं जो यूरोप अमेरिका चले गए हैं डॉक्टर, वो कहते हैं पाकिस्तानी बताओ लोग शक से देखते हैं, शक से देखते हैं। मैं एक बाहर कॉन्फ्रेंस में शरीक था तुर्की में, मेरे सामने मेरे पाकिस्तानी डॉक्टर दोस्त ने जो बाहर से आया हुआ था, उसने अपने आप को एशियन बताया। मैंने कहा तूने एशियन क्यों कहा है किसी गोरी को? कहता पाकिस्तानी, कहता दोबारा सलाम ना लेती।
یہ آپ کا امیج ہو چکا ہے، یہ آپ کا امیج ہو چکا ہے کہ باہر بتانا پڑتا ہے آپ ساؤتھ ایشین ہے، ایشین ہے، آپ کی پہچان یہ ہے، آپ بتا ہی نہیں سکتے آپ پاکستانی ہیں، آپ کی حمیت فرد واحد کے طور پر کھو چکی ہے. تو اس کو اگر ری گین کرنا ہے نا تو خالی آپ خان کی آئیڈیالوجی پر اس کو جا کے اپ لفٹ کر کے توڑ دوائیں گے، پھاڑ دوائیں گے، جلا دوائیں گے، گرا دوائیں گے، اس پر نہیں چینج ہوگی. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو بالکل علی بے پیتے ٹے نہیں پتا صحیح راستے کی. ہر محکمے میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو اس کرپشن میں، اس گندی ڈرٹی کرپشن میں، اب بابا جی 60 سال کی عمر تک نماز قرآن پڑھتا رہتا ہے، اس کے بعد اسے حج کے لیے ریٹائرمنٹ کا پیسہ چاہیے تو اس کو وہ کرپشن کسی کلرک الو کے پٹھے کو وہ پیسہ کھلا کے کرپشن میں انوالو ہو گیا، اس سے وہ ریٹائرمنٹ کا پیسہ نکلوائے گا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا، کوئی گھر بنا لے گا یا اس سے پھر حج عمرہ کرائے گا. یہ ہے پاکستان کی اصلیت. چاہے اس نے 60 سال بیچارے نے کچھ نہ کیا، اینڈ میں وہ بے بس ہے، وہ نہیں دے گا ان کلرکوں کو جن کے اوپر تک ہاتھ ہیں، ان الو کے پٹھوں کے. تو وہ جب تک یہ نہیں کرے گا اس ملک میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا. یہ فرد واحد کر رہا ہے اس ملک میں. ہمیں یہ سب سوچنا ہوگا بفور ٹاکنگ اباؤٹ اینڈ ہرلنگ اباؤٹ انقلاب اینڈ چینج اینڈ ایوری تھنگ. اس اتوار کو جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد محلے میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے. آپ نے سامنے کوڑا اٹھوانا ہے، آپ کو وہ کوڑے والا جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کوڑا اٹھانے کے لیے، آپ کو اپنے گھر کے سامنے سے کوڑا اٹھانے کے لیے اس کو الگ سے پیسے دیں. کیوں بھائی اس کو دینے پڑتے ہیں؟ آپ کا بچہ اسکول میں داخل ہو رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، وہاں نیچے بیٹھی ہوئی گیمیں ہو رہی ہوں گی. آپ کو سرکاری دفتر، خدا کی قسم کسی سرکاری، میں نے سرکاری نوکری پہ کیوں لعنت ماری میں آج بتاتا ہوں آپ کو. میں آئی ایم آف ٹو فلائٹ، ابھی اڑ جانا ہے، میں نے جہاز اترا تو اس لیے میں نے سرکاری نوکری چھوڑی کہ وہاں سول بیوروکریسی میں انہی بیوروکریٹس کے نیچے بیٹھے ہوئے کلرک ہر لیول پہ رشوت مانگتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں انہیں. ہر لیول پر یہ میڈیکل آفیسرز کی پوسٹیں تھی، چیزیں. میری کلر سیدہ میں پوسٹنگ ہوئی، وہاں پنڈی کے جس دفتر میں گیا، وہ مطلب ان کے منہ کو ایسا بواسیر ہے اس کرپشن کی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا ان کو. ہر لیول پہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، مٹھائی دے دیو، اے دے دیو، ڈاکٹر صاحب منہ میٹھا کر دیو. یہ جملے سن سن میرے کان پک گئے تھے. ان دی اینڈ میں نے کہا لعنت ایسی سرکار اور سرکاری نوکری پر جس میں آپ مجھے جگہ جگہ اپنے ہاتھ کالے کرنے پڑے. آپشن ہی کوئی نہیں چھوڑتے آپ کے پاس، آپ چل ہی نہیں سکتے. میں 16ویں 17ویں گریڈ میں میڈیکل آفیسر بھرتی ہوا تھا، 60-70 ہزار تنخواہ تھی، 3-4 لاکھ کی رشوت مانگ لیتے تھے. اور کام کیا ہوتا تھا؟ صرف پوسٹنگ آرڈر نکلوانے ہوتے تھے، دیں 4 لاکھ 5 لاکھ. جائز پوسٹنگ آرڈر ایک پی پی ایس سی سلیکٹڈ میڈیکل آفیسر کے، میرے ذاتی 8-8 گھنٹے لوہے کی کرسیوں پہ. یا پروفیسروں کو جب میں نے 21ویں گریڈ کے پروفیسروں کو لوہے کی کرسیوں پہ سیکٹریوں کے باہر رلتے کھپتے تھپتے دیکھا، میں نے کہا یار یہ حقیقت ہے سرکاری نوکری کی. آج ہمارے جو پروفیسر حضرات کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑی پوسٹوں پہ ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سرکاری اداروں میں، خدا کی قسم ایک چھوٹا موٹا سیکٹری کا نوکر آ جائے، اس کا کوئی باپ مریض داخل ہو سرکاری ہسپتال میں، ان کو اپنے کی نہیں پتا ہوتی، جائز مریض کا نہیں پتا ہوتا، اس کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں. سیکٹری نے آنا 8-8 9-9 پڑھے لکھے امریکہ سے آئے ہوئے پروفیسر اوور آل پہن کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، سیکٹری صاحب آگے. what the hell you are doing? Is this grace to your academic attire? Is this grace to your education? تو یہ جو پروفیسر ڈاکٹر حضرات، بڑے پروفیسر، وائس چانسلر جو میری یہ ویڈیو دیکھیں، نہیں کرتے آپ لوگ یہ کہ ان کے ٹٹو ٹیرے کوئی اٹھ کے آ جائے سرکاری دفتر سے، آپ ہاتھ پیر باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی کیوں دے رہے ہو اس کو پروٹوکول. 16ویں 17ویں گریڈ کا یہ بیوروکریٹ ہے، تم 21ویں گریڈ کے پروفیسر ہو، تم اس کو باہر کیوں لینے کھڑے ہو سارے 7-8؟ یہ ڈی ایچ کیو جہاں بھی ایم ایس ہیں باہر پہنچے ہوتے ہیں، چھوٹا موٹا کوئی سیکریٹریٹ آفس سے کچھ آ جائے ایسے تلوے چاٹ رہے ہوں گے، ایسے تلوے چاٹ رہے ہوں گے، کوئی شرم حیا ہی نہیں ہوگی. یہ تو میں میڈیکل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، یہی ٹیچنگ سیکٹر میں ہو رہا ہے، یہی استادوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی کسی سیکٹر میں کسی محکمے میں چلے جائیں کرپشن کا یہ انبار ہے.
وہ وابڈا والا آیا, وہ روتا ہے, وہ کہتا ہے 50% سے اوپر جنوبی پنجاب اور سندھ کے اندر کنڈے لگے ہوئے ہیں, لوگ مارتے ہیں, لڑتے ہیں, بل مانگنے جاؤ تو بجلی کاٹو پھر مارتے ہیں. تو انڈیویجول اور انفرادی لیول پہ اس اتوار کے دن بیٹھ کے سوچیں کہ ہم اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو جو اپنی آنکھوں کے سامنے پھر رہے ہیں, ہم کیسا پاکستان دے کے جا رہے ہیں. آپ 300 روپے پیٹرول اور 300 روپے ڈالر پہ روتے ہیں. آپ جیسی قومیں تو لیبیا, سوڈان, صومالیہ سے بھی بدتر ہو چکی ہوئی ہیں, جو انفرادی انڈیکس ہے آپ کی کرپشن کا. اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا نا, کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. تو خدارا سوچیں کہ ہم انفرادی طور پر انقلاب لانے کے قابل ہیں کہ نہیں. ڈاکٹر عفان کے سر, سائننگ آف.